اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب کوئی بھی یقین سے نہیں دے سکتا۔ البتہ اگر آپ سائنس کا سہارا لیں اور منطقی طور پر ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے رونما ہونے کا قوی امکان ہے، تو آپ ان واقعات کا کافی حد تک درست اندازہ لگا سکیں گے جو سورج کے غائب ہونے کی صورت میں پیش آئیں گے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم سورج کو عام آگ کی طرح بجھا نہیں سکتے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ کسی روز اچانک ہی جلنا بند ہو جائے۔ تاہم یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ سورج کی عدم موجودگی میں دنیا پر کیا بیتے گی۔ اگر آپ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو میں اسی نقطے پر غور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور معاشرے میں سائنسی شعور بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہمارا سورج نظام شمسی کے مرکز میں واقع ہے۔ زمین اور دیگر سیارے اور ان کے چاند سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ایسا سورج کی غیر معمولی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورج کا مادہ یا ماس نظام شمسی کے کل مادے کا 99.8% بنتا ہے۔ جب زمین یا دوسرے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارا کل نظام شمسی بھی خلا میں قریباً 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نظام شمسی سے کشش ثقل کا یہ مرکزی نقطہ یعنی سورج ہٹا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں کچھ عام واقعات رونما ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو زمین پر ظاہر ہوگی وہ ایک ابدی تاریکی ہوگی، مگر چونکہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں قریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں، ہم اتنے عرصے تک سورج کی غیر موجودگی سے لا علم رہیں گے۔ اگرچہ سورج اب موجود نہ ہوگا، مگر ہم پھر بھی نظام شمسی میں پائے جانے والے دوسرے سیاروں کو اس کی روشنی منعکس کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سورج کو کھو دینے کے 33 منٹ بعد بھی سیارہ مشتری کو دیکھنے کے قابل رہیں گے۔ دوسری طرف زمین کے وہ خطے جہاں دن ہوگا وہ سورج کو غائب ہوتے، جبکہ وہ خطے جہاں رات ہوگی چاند کو مدھم پڑتا اور نظر سے اوجھل ہوتا دیکھ سکیں گے۔ قریباً اسی وقت جب سورج کی روشنی ہمارے سیارے تک پہنچنا رکے گی، سورج کی کشش بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کشش کی لہریں گریویٹیشنل ویوز بھی اسی رفتار سے سفر کرتی ہیں جس رفتار سے روشنی۔ سورج کی کشش کے نابود ہونے کی صورت میں سیارے جیسا کہ عطارد، زہرہ اور ہماری زمین گھومتے گھومتے سیدھا نکل جائیں گے۔ یوں خلا کی بے پایہ وسعت میں زمین 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑنے لگے گی۔ زمین پر جو ہی انسانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ سورج کا وجود نہیں رہا تو ایک عظیم انتشار پھیل جائے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس صدمے اور بے یقینی سے جان کی بازی ہار دیں۔ لوگ محفوظ مقام پر پہنچنے کی جلدی میں بھاگنے دوڑنے لگیں گے، اور ایسے میں وسیع پیمانے پر پھیلنے والی افراتفری کئی ہلاکتوں کا سبب بن جائے گی۔ دنیا میں بجلی یا دوسرے ذرائع سے بننے والی مصنوعی روشنی کے علاوہ کوئی اور روشنی باقی نہ رہے گی، بشرطیہ کہ پاور پلانٹس اور ان میں کام کرنے والا عملہ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ دوسری طرف سورج کی گرمائش ختم ہو جانے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر درجہ حرارت میں فوری کمی آ جائے گی۔ 2017 میں سورج گرہن کے دوران حاصل ہونے والا ڈیٹا درجہ حرارت میں تبدیلی کا اندازہ یوں دیتا ہے کہ جب چاند نے سورج کی شعاؤں کا راستہ روکا تو درجہ حرارت 11 ڈگری تک گر گیا۔ اگر سورج سرے سے ہی غائب ہو جائے تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ درجہ حرارت میں فوری کمی 20 سے زائد ڈگری ہو سکتی ہے۔ اگر دھیرے دھیرے منجمد ہو کر موت کا شکار ہونا آپ کے خیال میں کافی خطرہ نہیں تو سورج کی روشنی کا خسارہ ایک اور بڑے خطرے کو دعوت دیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان پودوں کی ضیائی تالیف یا فوٹو سینتھسس کے عمل کا ہوگا، جو زمین کی تمام قدرتی پیداوار کا 99.9% کا موجب ہے۔ یہ عمل قریباً 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ سورج کی عدم موجودگی میں پودے اب خوراک بنا سکیں گے اور نہ ہی کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کر سکیں گے، جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم ہم اس کے باوجود فضا میں موجود آکسیجن کی وجہ سے اپنی بقا کے قابل رہیں گے۔ فضا میں آکسیجن کی کوانٹیلینس ٹن موجودگی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو اتنی وافر مقدار ہے کہ زندگی کو اگلے 150,000 برس تک برقرار رکھ سکتی ہے، مگر یہ تب تک ہے جب تک فضا منجمد ہو کر سیاہ برف یا فروزن بلیک آئس کی صورت میں زمین پر گرنے نہ لگے۔ اگر روشنی کے مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو زمین کے تمام پودے اپنے لیے خوراک بنانے کے قابل نہ ہوں گے اور مرنے لگیں گے۔
یہ پودے کی جسامت پر منحصر ہے کہ وہ دنوں میں ختم ہو یا ہفتوں میں، اس بنیاد پر کہ اس نے کتنی خوراک ذخیرہ کر رکھی ہے۔ بڑے پودے اور درخت کچھ زیادہ عرصے تک بھی قائم رہ سکتے ہیں، مثلاً کچھ درخت سردی اور تاریکی میں 6 ماہ سے 1 برس تک بھی نکال سکتے ہیں، مگر سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ درخت بھی منجمد ہونے لگیں گے اور بالآخر برف میں ڈھل جائیں گے۔ وہ جانور جو اپنی بقا کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں اپنی خوراک سے محروم ہو جائیں گے، جیسا کہ گائے، بکریاں، گھوڑے اور چرنے والے دیگر جانور۔ تاہم شیر، ریچھ، چیتے اور دیگر گوشت خور جانور ان نباتات خور مویشیوں کو اپنا شکار بنا کر زیادہ عرصہ جی سکیں گے، جو بیچارے پہلے ہی سردی اور بھوک کی وجہ سے کمزور پڑ چکے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ کیا وہ گوشت خور جانور خود بھی شدید سردی کا مقابلہ کر پائیں گے کہ نہیں۔ کم گہری جھیلوں یا دریاؤں میں پائی جانے والی مچھلیاں سردی میں جم کر مر جائیں گی اور یہ جھیلیں، دریا اور ندیاں برف بننے لگیں گی۔ 1 ہفتے کے اندر زمین کا اوسطاً گلوبل سرفیس ٹیمپریچر 0 ڈگری فارنہائٹ سے بھی کم سطح پر جا گرے گا۔ بہت سے جانور جو اتنی ٹھنڈ سہنے کی ہمت نہیں رکھتے ایک سرد موت کا شکار ہو جائیں گے۔ انسانوں کو اپنی بقا کے لیے زیر زمین ٹھکانے بنانے پڑیں گے اور انہیں گرم رکھنے کے ذرائع پر غور کرنا پڑے گا، جیسا کہ زیر زمین گرم چشمے۔ انسان کچھ عرصہ آبدوزوں میں بھی خود کو زندہ رکھ سکتے ہیں، بشرطیہ کہ انہیں خوراک فراہم ہوتی رہے۔ بغیر سورج کے 1 سال گزرنے کے بعد زمین کا درجہ حرارت -150 ڈگری فارنہائٹ پر چلا جائے گا۔ سمندروں کی اوپری سطح قطبین سے منجمد ہونا شروع ہو کر خط استوا کی طرف بڑھے گی اور برف کی یہ اوپری تہہ میلوں گہری ہو جائے گی۔ تاہم زمین کی کور کے نزدیک پایا جانے والا پانی اور اوپر برف کی یہ موٹی چادر سمندروں کو لاکھوں برسوں تک جمنے سے بچائے رکھیں گی۔ ایسے سمندری جاندار جو تاریکی اور ٹھنڈ میں رہنے کے عادی ہیں ایک لمبا عرصہ تک زندہ رہ سکیں گے۔ یہ جاندار سورج کی عدم موجودگی کا خاص اثر نہ لیں گے۔ سمندروں کے پیندوں میں پایا جانے والا پانی ایک طرف اپنے اوپر تنی ہوئی برف کی میلوں لمبی چادر سے انسولیٹ ہوگا تو دوسری طرف جیو تھرمل روزنوں یعنی وینٹس سے حرارت پا رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سمندر ایکسٹریموفائلز کے ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام کی میزبانی کرتے رہیں گے۔ یہ ایسے جاندار ہیں جو کولڈ بلڈڈ ہیں اور زمین کی گہرائیوں میں شدید سردی کے حالات میں رہ سکتے ہیں۔ ان میں وہ جرثومے بھی شامل ہیں جو ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے نزدیکی ایکو سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایکو سسٹم پھلے پھولے گا اور اربوں سالوں تک قائم رہے گا کیونکہ ہماری زمین خلا میں سفر کر رہی ہوگی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ ایک ایسے خلائی جہاز کے مشابہ ہوگی جس میں زندگی موجود ہے۔ قریباً 1000 برس کے بعد زمین کا گلوبل سرفیس ٹیمپریچر -400 ڈگری پر مستحکم ہو جائے گا۔ اس ٹیمپریچر پر وہ حرارت جو زمین کی کور نکال رہی ہوگی اس حرارت کے مساوی ہو جائے گی جو زمین خلا میں خارج کر رہی ہوگی۔ جب ایسا ہوگا تو فضا منجمد ہو کر زمین کی سطح پر گر پڑے گی۔ ایسا ہونے پر زمین پر موجود ہر ممکنہ جاندار خلا سے آنے والی کونی شعاؤں یا کاسمک ریڈیشنز کو سہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تاہم سمندروں کے پیندوں میں پائے جانے والے جاندار ابھی بھی اپنی زندگی قائم رکھ سکیں گے۔ انسان اگر ایسا وقت آنے تک زندہ رہ سکے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح زیر زمین ایک شہر تعمیر کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر انسانی آبادی قحط اور برفانی ٹھنڈ کے ہاتھوں موت کو پہلے ہی گلے لگا چکی ہوگی۔ زمین چونکہ خلا میں باہر کی سمت سفر کر رہی ہوگی، ہزاروں برسوں کے اس اندھے سفر کے دوران اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ خلا میں بکھرے ہوئے شہابیوں یا سیارچوں میں سے کوئی زمین سے ٹکرا جائے اور اسے تباہ کر دے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہماری زمین خلا میں آوارہ پھرتے اجرام فلکی سے کسی طرح جان بچاتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوا تو وہ خلا میں اسی رفتار سے پرواز کرتی رہے گی۔ یہ ہمارے خوبصورت نیلے سیارے کا ایک اداس انجام ہوگا۔ تاہم کچھ اور امکانات بھی موجود ہیں۔ 1 ارب برس گزرنے کے بعد زمین ملکی وے
کہکشاں میں 1,00,000 نوری سال جتنا فاصلہ طے کر چکی ہوگی۔ اس بات کا خفیف سا امکان ہے کہ زمین کسی اور ستارے کی کشش کی وجہ سے اس کے مدار میں گردش کرنے لگے، اور ممکن ہے کہ وہ زندگی جو زمین میں منجمد سمندروں میں مقید ہے ایک بار پھر سے ارتقا پذیر ہونے لگے۔ اگر یہ سب آپ کو خوفزدہ کر رہا ہے، حوصلہ رکھیں۔ ایک طویل عرصے تک ہمارے سورج کے غائب ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ 1 ارب سال بعد سورج کا قطر اس قدر بڑھ چکا ہوگا کہ اس کی حرارت سے زمین کے سمندر ابل کر بھاپ بن جائیں گے، اور یہاں زندگی کا برقرار رہنا ممکن نہ رہے گا۔ یوں اپنے مادے میں اضافے کے سبب سورج بالآخر زمین کو نگل لے گا۔ سائنسدانوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ 5 ارب سالوں میں سورج سپر نووا بن جائے گا۔ خیر، یہ ایک لمبا عرصہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس سب میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔